اب پہاڑی پر بھرپور جنگ چھڑ گئی۔ اندھیرے میں بہت سے لوگ ایک دوسرے سے دستوں گریباں تھے۔ چند لمحے کے وقفے کے بعد کسی نہ کسی کی بھیانک چیخ سے پہاڑی گونج اٹھتی۔ نعمانی اور اس کے ساتھی گنڈے اس میں مؤثر کردار ادا کر رہے تھے۔ کرن افریدی نے عمران کو ڈانٹ دینی چاہی مگر عمران کی دونوں لاتیں اس کے سینے پر پڑیں اور افریدی لڑکھڑا کر نیچے گر گیا، مگر گرتے گرتے اس نے عمران کو بھی دوسری طرف اچھال دیا۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں وہ دوبارہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ دو خوفناک انسان، دو خطرناک آدمی۔ کرن افریدی عظیم ترین جاسوس، جس کا نام سن کر بڑے سے بڑا مجرم کانپ جاتا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ گوشت پوست کا نہیں بلکہ فولاد کا بنا ہوا ہے۔ ادھر علی عمران، دنیا کا عیار ترین آدمی، جس کے ہاتھ بے شمار بین الاقوامی مجرموں کی گردنیں موڑ چکے تھے، اس وقت آمنے سامنے تھے۔ اس دفعہ حملہ کرنے میں پہل افریدی نے کی۔ عمران وار بچانے کی بجائے اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ افریدی پورے زور سے عمران سے ٹکرایا اور عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑی چٹان اس سے ٹکرا گئی ہو، مگر وہ عمران تھا۔ ذرا سا لڑکھڑایا ضرور مگر گرا نہیں۔ اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور افریدی کی کن پٹی پر ایک زوردار مکہ پڑا، مگر دوسرے لمحے عمران کے پیٹ پر افریدی کا ایک فولادی گھونسا پڑا اور عمران درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ افریدی کا ہاتھ دوبارہ چلا مگر اس بار پھرتی سے عمران پہلو بچا گیا، ورنہ جوڈو کا یہ خطرناک ترین وار اس کی گردن کی ہڈی یقیناً توڑ دیتا۔ عمران نے پورے زور سے کونی افریدی کی پسلیوں میں گھسیڑ دی۔ کراٹے کا خطرناک داؤ جو بڑوں بڑوں کی جان نکال دیتا تھا، مگر افریدی پر اس کا کوئی شدید رد عمل نہ ہوا۔ اس نے بائیں ہاتھ کو جھٹکا دیا اور عمران پلٹ کر بائیں طرف جا گرا، مگر اس کی دونوں ٹانگیں افریدی کی گردن میں کینچی کی طرح پھنس گئیں اور پھر جیسے ہی عمران پلٹ کر گرا، افریدی بھی اس کے ساتھ ہی گم گیا۔ پہاڑی پتھروں نے ان کے جسموں پر ہانسی ضربات لگائیں، لیکن یہاں کس کو ہوش تھا کہ ان ضربات کے متعلق سوچے۔ کرن افریدی نے پوری قوت سے عمران کی پنڈلیوں پر ضربات لگائیں۔ عمران نے پنڈلیوں کو ذرا سی ڈھیل دے دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً پنڈلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ عمران کا جسم ربڑ کی طرح مڑا اور دوبارہ افریدی کے اوپر آ گیا۔ اب عمران کا سر افریدی کی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھا اور ہاتھ افریدی کی دونوں ٹانگوں پر مضبوطی سے جم گئے۔ تمام پہاڑی پر زوردار جنگ چھڑی ہوئی تھی، موت اور زندگی کی جنگ، ایک خوفناک اور بھیانک جنگل۔ اب عمران اور افریدی پلٹیاں کھاتے ہوئے آگے پیچھے ہونے لگے۔ پھر افریدی کا داؤ چل گیا۔ اس نے دو بھرپور مکے عمران کے پہلوؤں پر مارے اور عمران کی ٹانگوں کی گرفت افریدی کی گردن پر ڈھیلی پڑ گئی اور افریدی یکدم دائیں طرف پلٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کے پیر کی زوردار ضرب افریدی کے چہرے پر پڑی۔ چوٹ خاصی زوردار تھی مگر افریدی نے اس کا پیر پکڑ کر مروڑ دیا اور عمران پلٹ کر نیچے آ گرا۔ وہ لڑکتے ہوئے کافی دور جا چکے تھے۔ اب افریدی نے اٹھنے میں پہل دکھائی مگر دوسرے لمحے عمران نے تیزی سے پہلو بدل لیا، ورنہ افریدی کی لات اس کے پہلو میں پڑتی۔ عمران پلٹتے ہی اچھلا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ اس کے سر کی زوردار ضرب افریدی کے سینے پر پڑی۔ افریدی کا گھٹنا عمران کے پیٹ پر پڑا اور وہ دونوں ایک بار پھر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ پھر عمران کا ہاتھ بجلی کی طرح لپکا اور اس کی ہتھیلی افریدی کی گردن پر پڑی۔ یہ ایک خطرناک داؤ تھا مگر افریدی یہ وار بھی سہ گیا۔ اس نے لیفٹ پنچ عمران کی ناک پر جما دیا اور پھر اس کے ہاتھ تابڑ توڑ چلنے لگے۔ عمران کے سنبھلتے سنبھلتے بھی 4-5 مکے اس کے چہرے پر پڑ چکے تھے۔ ان مکوں نے عمران کو جھنجھلا دیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ کرن افریدی کے پہلو پر پڑے۔ اس سے پہلے کہ افریدی کچھ سمجھتا، اس کا جسم ہوا میں بلند ہو گیا۔ کرن افریدی، جس کو بڑے سے بڑا طاقتور مجرم بھی آج تک اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا، عمران کے ہاتھوں اوپر اٹھ چکا تھا۔ یہ تو عمران ہی جانتا تھا کہ افریدی کو اٹھانے میں اسے کتنی طاقت استعمال کرنا پڑی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے پھیپھڑے ابھی پھٹنے والے ہوں۔ اس نے جھٹکے سے افریدی کو دور پھینکنا چاہا مگر افریدی سانپ کی طرح پلٹا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ عمران کی پشت پر پڑے اور عمران کے ہاتھوں میں جیسے قوت ہی نہ رہی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گر گئے۔ افریدی نے اٹھتے ہی عمران کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے سے عمران کو کھینچتا ہوا چند قدم دور جا گرا۔ افریدی نے اس کے سینے پر لات مارنی چاہی مگر عمران تیزی سے پلٹ گیا۔ پھر گھوم کر اس کا دوسرا ہاتھ افریدی کی ٹانگ پر پڑا اور افریدی بھی زمین پر گر گیا اور پھر اس بار دونوں برابر ہی اٹھے۔ افریدی نے جس لگائی، اس کا سر عمران کے سینے پر پڑا مگر عمران کے ہاتھ میں افریدی کا ایک بازو آ گیا۔ اس نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور افریدی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو۔ افریدی کے اس بازو کو جسے عمران نے پکڑا ہوا تھا ایک زوردار جھٹکا لگا اور افریدی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوسرے لمحے وہ دونوں ہوا میں قلابازیاں کھا رہے تھے۔ اندھیرے میں لڑتے لڑتے وہ پہاڑی کے کنارے پر آ پہنچے۔
اگر عمران کا ہاتھ فریدی کے بازو پر نہ ہوتا تو فریدی یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اب دونوں کے جسم فضا میں تھے اور وہ دونوں حقیر تنکوں کی مانند نیچے گر رہے تھے، جہاں سینکڑوں فٹ نیچے گہرے کھڈ اور خوفناک غار ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے منہ پھاڑے تیار کھڑے تھے۔ وہ تیر کی طرح نیچے جا رہے تھے، سینکڑوں فٹ نیچے، اور نیچے موت ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ موت کے بھیانک قہقہے ان کے کانوں میں گونج رہے تھے اور وہ بے بسی سے ہاتھ پیر مارتے ہوئے موت کی گود میں گر رہے تھے۔ موت کی آغوش، بھیانک آغوش، دو عظیم انسانوں کا انجام، موت اور صرف بھیانک موت۔ کیپٹن شکیل نے ہر لمحہ بگڑتے ہوئے حالات کا اندازہ کرتے ہی فارمولے والے بیگ سمیت نکل جانے کا پروگرام بنا لیا۔ عمران کے فریدی پر جبرتے ہی حمید کیپٹن شکیل سے بھی الجھ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا، اچانک لگنے والے دھکے سے وہ زمین پر گرا مگر اس نے بیگ نہیں چھوڑا۔ حمید اس پر چڑھا مکے برسا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے تیزی سے پیر اس کے پیٹ پر جمایا اور دوسرے لمحے حمید اڑتا ہوا دور جا گرا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے اٹھا مگر اٹھتے ہی اس کے بائیں بازو کے ساتھ چھوتا ہوا انگارہ سا نکل گیا۔ درد کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اگر کسی سے مقابلہ ہو گیا تو وہ اپنی مدافعت مکمل طور پر نہیں کر سکے گا اور نتیجے میں اپنی جان تو ایک طرف رہی، فارمولے سے بھی ہاتھ ضرور دھونے پڑیں گے جو وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا۔ وہ رینگتا ہوا پہاڑی کی شمالی جانب جانے لگا۔ پہاڑی پر اندھیرا گہرا ہونے کی وجہ سے ابھی تک اسے کوئی چیک نہیں کر سکا تھا۔ اچانک وہ رک گیا۔ سامنے ایک جھاڑی کے پیچھے اسے ایک سایہ سا بیٹھا نظر آیا۔ وہ جھاڑی کی اور سے فائر کر رہا تھا۔ نہ جانے کس بار کیپٹن شکیل آگے بڑھتا تو اسے اسی کی طرف متوجہ ہونا پڑتا اور پھر فائرنگ کرنے والا یقیناً اس کی آہٹ سن کر اس کی طرف آ جاتا، اور یہ چیز کیپٹن شکیل کے لیے خطرناک تھی۔ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا، اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا کہ اس سے کیسے نجات پائے۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے زخمی ہاتھ میں بیگ پکڑا اور دوسرے لمحے آہستگی سے اپنا دوسرا ہاتھ زمین پر لہرایا۔ ایک کافی بڑا پتھر اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پتھر کو ہاتھ میں اٹھا کر تولا اور پھر لیٹے ہی لیٹے بازو لہرایا اور اس نے پتھر اچھال دیا۔ نشانہ ٹھیک اپنی جگہ پر لگا اور فائرنگ کرنے والا آدمی ہلکی سی آہ کی آواز نکالتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اچھا خاصا وزنی پتھر پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر پڑا تھا۔ اس کے زمین پر ڈھیر ہوتے ہی کیپٹن شکیل تیزی سے آگے رینگنے لگا۔ پہاڑی پر کیپٹن شکیل سے تھوڑی دور شدت کی لڑائی ہوتی رہی۔ کبھی کبھی ہونے والی فائرنگ کی روشنی سے اسے ماحول کی شدت کا اندازہ ہو جاتا۔ اب وہ پہاڑی کے شمالی حصے میں پہنچ چکا تھا، یہاں قدرے سکون تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لیا اور اپنے قریب کسی کو نہ پا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ تیزی سے پہاڑی کے کنارے کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ اندھیرا ہونے کے باوجود ایک تنگ سی پگڈنڈی دیکھ چکا تھا جو پہاڑی کے کنارے سے نیچے چلی گئی تھی۔ اس کا رخ پگڈنڈی کی طرف تھا۔ ابھی وہ پگڈنڈی کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ اسے پہاڑی کے کنارے سے کسی کا سر ابھرتا ہوا نظر آیا۔ وہ تیزی سے زمین پر لیٹ گیا۔ ایک لمحے بعد ایک شخص جو اندھیرے میں تھا، سایہ سا محسوس ہو رہا تھا، پہاڑی پر چڑھ آیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، شاید یہ سیدھی پہاڑیوں پر چڑھنے کی وجہ سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ اس نے وہاں رک کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے ادھر چل پڑا جدھر لڑائی ہو رہی تھی۔ کیپٹن شکیل پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ کیپٹن شکیل نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر آگے کی طرف رینگنے لگا۔ وہ اس پگڈنڈی تک پہنچ گیا۔ ویسے اسے علم نہیں تھا کہ اسٹین گن والا اس کی آہٹ سن چکا تھا۔ وہ مڑ کر حیرت سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھ رہا تھا جو کنارے پر بیٹھا پگڈنڈی پر پیر جما رہا تھا۔ پگڈنڈی چونکہ کافی دور تک سیدھی نیچے چلی گئی تھی، اسی لیے وہ جگہ بے حد ڈھلوان بن گئی تھی۔ کیپٹن شکیل کو احساس تھا کہ اگر اس سے ذرا سی بھی غفلت ہو گئی تو وہ بیگ سمیت سینکڑوں فٹ نیچے جا گرے گا۔ اس کا تصور بھی ایسا بھیانک تھا کہ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ ایک لمحہ رک کر اس نے مضبوطی سے قدم جمائے اور پھر وہ اٹھ کر نیچے جانا ہی چاہتا تھا کہ اس پہ سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیر اپنی جگہ سے اکھڑ گئے۔ وہ منہ کے بال آگے کی طرف جھکا اور دوسرے لمحے وہ فضا میں بری طرح کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نہ جانے کہاں گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ ضرب اس قدر زوردار پڑی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آگے ستارے سے ناچ گئے۔ اس نے اپنے ذہن پر قابو پانے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کی کوشش ناکام رہی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب وہ نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، مردہ چھپکلی کی طرح۔ عمران اور فریدی دونوں تقریباً یکساں رفتار سے نیچے گر رہے تھے۔ دونوں کے ذہن قابو میں نہیں تھے۔ دونوں کسی چیز کا سہارا لینے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مار رہے تھے، لیکن فضا میں ایسی کون سی چیز ہو سکتی تھی جس کا وہ سہارا لے سکتے؟ دونوں کو خوفناک موت منہ کھولے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ فریدی زیادہ پریشان تھا کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا
کہ پہاڑی کے اس کنارے کے نیچے ایک خوفناک دلدل موجود ہے اور دلدل میں گرنے کا نتیجہ تھا بے بسی کی موت۔ اس نے شعوری طور پر جسم کو پہاڑی کی طرف جھکولا دینے کی کوشش شروع کر دی تاکہ وہ دلدل سے بچ نکلے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پتریلی زمین پر گرنے سے اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا اور پھر چند لمحے بعد دو زوردار دھماکے ہوئے، ایک دلدل کے کنارے پر اور دوسرا تقریباً دلدل کے وسط میں۔ دلدل کے کنارے پر گرنے والا کرن فریدی تھا اور پھر گرتے ہی اس کا ایک ہاتھ کنارے پر اگی ہوئی جھاڑی پر پڑ چکا تھا۔ کرن فریدی نے فوراً گرفت مضبوط کر لی۔ جھاڑی پر گرفت مضبوط ہوتے ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس جھٹکے نے اسے اچھال کر کنارے پر پھینک دیا تھا۔ وہ کنارے پر گرتے ہی چند لمحے تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کا ذہن قابو میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ کیفیت صرف چند لمحے ہی رہی۔ پھر کرن فریدی اپنے ذہن پر قابو پا چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا تمام جسم کیچڑ میں لت پت تھا۔ چہرے کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا، ویسے اسے اندازہ تھا کہ اس وقت جو بھی اسے دیکھتا بھوت ہی سمجھتا۔ کرن فریدی کو احساس تھا کہ عمران کے گرنے کا دھماکہ اس نے دلدل میں سنا تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بھیانک اندھیرا، موت کا سیاہ ماتمی لباس میں لپٹا ہوا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں عمران زندہ دفن دلدل میں موجود تھا، دلدل کے عین وسط میں۔ عمران جو کبھی اس کا بہترین دوست تھا، عمران جس کی ذہانت اور چالاکی کا وہ دل سے قائل تھا، عمران جس کے لیے اس نے سینکڑوں بار اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، آج اس کے سامنے اسے بھیانک دلدل نکل چکی تھی۔ گو عمران اس وقت اس کا دشمن نمبر ایک تھا، ایک غیر ملکی جاسوس، لیکن اس کے باوجود اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اگر اپنے ہاتھوں عمران کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تو شاید اسے اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن اب عمران بے بسی کی موت مر چکا تھا، لیکن یہاں وہ خود بے بس تھا۔ ویسے یہ یقینی بات تھی کہ اگر کرن فریدی کے بس میں ہوتا تو وہ یقیناً عمران کو اس خوفناک دلدل کے پنجے سے نکال ہی لیتا۔ کم از کم اس جیسا شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ عمران جیسا عظیم شخص اس بے بسی سے مر جائے، بعد میں چاہے وہ اس کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرتا سو کرتا، لیکن اب وہ مجبور تھا۔ کرن فریدی نے ایک لمحے کے لیے اداس نظروں سے گہرے اندھیرے میں لپٹی خوفناک دلدل کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ پہاڑی کی دوسری طرف جانا چاہتا تھا جہاں سڑک موجود تھی، اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ کرن فریدی سوچ رہا تھا کہ پہاڑی پر ہونے والی لڑائی کا نتیجہ نہ جانے کیا نکلا ہوگا، فارمولا اب کہاں ہوگا، کس کے پاس ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گم قدم بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑی کے شمالی موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران تقریباً دلدل کے وسط میں گرا تھا، اس کا جسم دلدل میں گھستا چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب عمران کا جسم نیچے جانے سے رک گیا، عمران کا سانس بند ہو گیا تھا، ذہن میں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اسے فوری طور پر احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ پہاڑی سے گر کر ایک خوفناک دلدل میں دھنس چکا ہے، ایک ایسی دلدل جس کے بھیانک پنجے میں ایک دفعہ جو چیز آ جائے پھر اس کا باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ رکتے ہی غیر ارادی طور پر عمران کے جسم کو ایک دھچکا لگا اور وہ 2-3 فٹ بلند ہو گیا، لیکن ابھی دلدل کی بیرونی سطح نہ جانے کتنی اونچی تھی۔ عمران نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کو حرکت دی تو اس کا احساس جاگا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی گرفت میں کوئی شاخ سی ہے، شاید گرتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی جھاڑی کی طویل شاخ پر پڑ چکا تھا اور غیر ارادی طور پر وہ اسے پکڑے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے گیا تھا۔ شاخ کا احساس ہوتے ہی عمران نے تیزی سے اس پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی جما دیا۔ شاخ کافی مضبوط تھی کیونکہ دوسرے ہاتھ سے پکڑے جانے پر اسے جھٹکا سا لگا تھا اور اس جھٹکے نے اسے کچھ اور بلند کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سانس روکے ہوئے تھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹنے والے ہوں۔ اس کے دماغ پر بار بار بے ہوشی غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار وہ سر جھٹک کر اسے دور کر دیتا کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ اس سے اب یہاں سے کوئی معجزہ ہی زندہ سلامت باہر نکال سکتا تھا، لیکن اسے اب اندھیرے میں امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آ گئی تھی۔ وہ شاخ جس نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا اب اس کا آخری سہارا تھی۔ گو بظاہر ایک حقیر سا سہارا تھا، لیکن وہ زندگی کے آخری لمحے تک جدوجہد کرنے کا قائل تھا، اسی لیے اس نے دیوانہ وار شاخ کو باری باری ایک ہاتھ کی بلندی سے پکڑتا اور پھر ہاتھ کے جھٹکے سے اوپر اٹھ جاتا۔ شاخ کو پتلی تھی مگر کافی سے زیادہ مضبوط تھی۔ پھر عمران شاخ کے سہارے دلدل سے باہر نکلتا چلا گیا، بلند ہوتا چلا گیا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا سر دلدل سے باہر نکل آیا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا اور پھر منہ کھول دیا۔ تازہ ہوا اس کے پھیپھڑوں میں پوری رفتار سے گھستی چلی گئی اور اسے اپنے تمام جسم میں توانائی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گو وہ دلدل کے اندر صرف چند منٹ تک ہی رہا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دلدل سے باہر نکلنے میں صدیوں جدوجہد کرنی پڑی۔ یہ صحیح تھا کہ اگر چند لمحے تک اسے تازہ ہوا نہ ملتی تو وہ یقیناً دم گھٹنے سے ختم ہو جاتا۔ عمران بچ گیا تھا، ایک ناممکن بات ممکن ہو چکی تھی۔
وہ ایک خوفناک دلدل کے پنجے سے زندہ سلامت باہر نکل آیا تھا۔ چند منٹ تک بھرپور سانس لینے کے بعد وہ شاخ کے سہارے دلدل کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شاخ جس جھاڑی کی تھی وہ دلدل کے کنارے پر اگی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی لمبی شاخیں دلدل پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی جھاڑیاں اور ہوں گی جن کی شاخوں نے دلدل کی سطح کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ قدرت کے اس حسن انتظام پر ایمان لے آیا۔ جس طرح ہر بچھو بوٹی کے ساتھ اس کا تریاک پالک پتا ضرور موجود ہوتا ہے، اسی طرح ہر دلدل کے کنارے قدرت نے اس قسم کی بے شمار جھاڑیاں پیدا کر دی ہیں جن کی پتلی پتلی اور طویل شاخیں اپنی مضبوطی کا جواب نہیں رکھتی۔ آج اس جھاڑی کی وجہ سے عمران کی جان بچی تھی۔ شاخ کے سہارے وہ جلد ہی کنارے پر پہنچ گیا۔ دلدل سے باہر نکل کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ جان بچانے کی جان توڑ کوشش نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ دلدل کے کنارے پر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن اب کم از کم اس کی زندگی کو فوری کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بلیک زیرو عمران کے بارے میں کافی پریشان تھا۔ کئی دنوں سے اسے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر بھی اس نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ ادھر سر سلطان فارمولے کے بارے میں کافی پریشان تھے، کیونکہ اعلیٰ حکام بار بار زور دے رہے تھے اور عمران غائب تھا۔ آج تنگ آ کر سر سلطان نے بلیک زیرو کو حکم دیا کہ وہ خود ساگا لینڈ جا کر عمران اور فارمولے کے بارے میں معلوم کرے کہ کیس اب کس پوزیشن میں ہے۔ بلیک زیرو بھی کئی دنوں سے خواہش مند تھا کہ وہ ساگا لینڈ جا کر عمران کا ہاتھ بٹائے، لیکن عمران کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا۔ دارالحکومت میں آج کل کوئی کیس نہیں تھا۔ اب سر سلطان کے حکم کا بہانہ عمران کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا، اس لیے اس نے ساگا لینڈ کا مکمل ارادہ کر لیا اور پھر وہ ایک مسافر کے روپ میں پہلے ہمسایہ ملک ناستان گیا اور وہاں سے اسی ملک کے پاسپورٹ پر جو بلیک زیرو نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا وہ ساگا لینڈ پہنچ گیا۔ کسٹم پوسٹ سے نکل کر بلیک زیرو جیسے ہی باہر آیا، اس کی نظر ایک بک سٹال پر پڑی، کوئی اخبار پر پڑی۔ اخبار کی سرخی دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس نے اخبار خریدا اور پھر وہیں ایئرپورٹ کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ خبر یہ تھی کاماٹی کی پہاڑی پر پراسرار فائرنگ، 20 افراد کی لاشیں دستیاب ہوئیں، قیمتی اور اہم فارمولہ غائب ہو گیا، سائنسدان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، غیر ملکی جاسوسوں کی پراسرار سرگرمیاں۔ کاماٹی کی پہاڑی پر جس کے نیچے حکومت کی اہم خفیہ لیبارٹری ہے، آج رات پراسرار فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دو پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ پہاڑی سے پولیس کو 20 افراد کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ مقامی گنڈے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں میں کرنل فریدی کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لیبارٹری سے معلوم ہونے والی خبروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیبارٹری سے ایک اہم فارمولہ غائب کر دیا گیا ہے جو کل ہی تکمیل تک پہنچا تھا۔ سائنسدان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بلیک زیرو نے کئی بار خبروں کو بغور پڑھا، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اخبار کو طے کر دیا۔ اس نے بہرے کو چائے لانے کا آرڈر دیا اور پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران اس وقت کہاں ہوگا اور آیا عمران اس فارمولے کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہے یا نہیں۔ وہ فوری طور پر عمران سے ملنا چاہتا تھا۔ عمران سے ملاقات کا اور تو کوئی ذریعہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا سوائے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرنے کے، اور اس نے اسی ذریعے کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ بہرا چائے سرو کر چکا تھا۔ بلیک زیرو نے چائے بنائی اور پھر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ چائے پی کر اس نے بل ادا کیا اور پھر باہر جانے کے بجائے ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوائلٹ میں داخل ہو کر اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ بند ہوا، بلیک زیرو کی میز کے قریب بیٹھا ہوا ایک آدمی تیزی سے اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کو اس نے اپنی طرف کھسکایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہارٹ سٹون دوسری طرف سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ نمبر 16 سر، ایک متشبہ آدمی ابھی ابھی طیارے سے اترا ہے۔ نمبر 16 جو ریسیور ایک سائٹ پر لیے کھڑا تھا، اس نے دبی آواز میں کہا، تمہیں کس بات پر شبہ ہوا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ سر، وہ اخبار میں موجود پہاڑی والی خبر کو بڑے غور سے پڑھ رہا تھا۔ اس کے اثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی کسی حد تک اس کیس میں ملوث ہے، نمبر 16 نے بتلایا۔ حالانکہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی ابھی طیارے سے اترا ہے۔ کرنل فریدی کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا۔ مگر سر، نمبر 16 کی آواز لڑکھڑا گئی۔ شاید اس کی وجہ کرنل فریدی کے لہجے کی سختی تھی۔ اب کہاں ہے وہ؟ فریدی نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ ٹوائلٹ میں، نمبر 16 نے ذرا سنبھل کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اس کا تعاقب کرو اور پھر مجھے رپورٹ دینا، فریدی نے حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ نمبر 16 نے بھی ریسیور رکھا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا سکہ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کاؤنٹر کلرک جو کسی ضخیم رجسٹر میں گم تھا نے چونک کر دیکھا۔ نمبر 16 نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ کاؤنٹر کلرک نے تھینک یو کہہ کر سکہ دراز میں ڈال دیا۔ نمبر 16 تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ایک موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ وہ تعاقب کے لیے اب پوری طرح تیار تھا۔
بلیک زیرو ٹوائلٹ میں واش ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہا۔ آخر مایوس ہو کر وہ ٹوائلٹ سے باہر آیا اور پھر ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو شیراز ہوٹل جانے کے لیے کہہ دیا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی شیراز ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ بلیک زیرو نے باہر نکل کر کرایہ ادا کیا اور پھر وہ ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے نمبر 16 نے بھی موٹر سائیکل کمپاؤنڈ میں روکی اور پھر وہ بھی مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ بلیک زیرو کمرے کی چابی لے کر لفٹ میں داخل ہوا تو نمبر 16 کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کاؤنٹر گرل رجسٹر پر اندراجات مکمل کر رہی تھی۔ نمبر 16 نے اندراجات پر ایک نظر ڈالی۔ کمرہ نمبر 102 تیسری منزل جاوید احمد کے نام سے بک ہوا تھا۔ نمبر 16 کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ کاؤنٹر گرل نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرمائیے، اس نے بڑی شیریں آواز میں کہا۔ مسٹر سرفراز آپ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، نمبر 16 نے فرضی نام بتلاتے ہوئے کہا۔ مسٹر سرفراز، کاؤنٹر گرل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں جناب، سرفراز نام کے نام سے کوئی بھی ہمارے ہوٹل میں نہیں ٹھہرے۔ کاؤنٹر گرل نے جواب دیا۔ اچھا، حیرت ہے، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ شیراز ہوٹل میں قیام کروں گا۔ نمبر 16 نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر سرفراز یہاں مقیم نہیں ہے، کاؤنٹر گرل نے کاروباری انداز میں جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، نمبر 16 نے کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ کاؤنٹر گرل دوبارہ رجسٹر میں اندراجات کرنے میں منہمک ہو گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔